جب رب نے نازل کر دی تھی تو پھر رب نے رسول کیوں بھیجا؟ سبحان اللہ۔ بس سوال یہ ہے، آج تم بیٹھے نعرے لگا رہے ہو نا، رسول آ گئے، رسول آ گئے، سونا آ گیا، سونا آ گیا، سونا آ گیا، او مان لیا کہ سونا آ گیا، کبھی سوچو آیا کیوں؟ ہماری عمریں 30 سے 60 اور 80 تک پہنچ چکی ہے، لیکن کبھی یہ فکر نہیں کی، کبھی سوچا نہیں، کبھی پوچھا نہیں، بس نعرے پہ نعرہ ہے، آ گیا، آ گیا، آ گیا۔ کوئی پوچھے وہ آیا کیوں تھا تو کیا کہیں گے؟ اللہ نے جب اتنی اعلیٰ اکمل و افضل کتاب بھیج دی ہے تو پھر رسول کی ضرورت کیا ہے؟ پھر رسول کیوں بھیجا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ کوئی کتاب میں کمی ہوگی تو معاذ اللہ یہ بات بھی غلط ہے، اور اگر آپ کہیں کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات بھی معاذ اللہ غلط ہے۔ تو عقیدہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کتاب بھی کافی ہے، نبی بھی ضروری ہے۔ کتاب بھی کافی ہے، نبی بھی ضروری ہے۔ دل کرے گا تو بول لینا، نہ بولو۔ کتاب بھی کافی ہے اور یہ میں نے ان کے لیے کہا سٹیج کے، بس بھائی میں سٹیج کے علماء کو نہیں میں نے کہا کہ تسی نہ بولو، یہ جو میرے اسٹوڈنٹ علماء موجود ہیں انہاں بولنا، تسی بھاوے بولو نہ بولو، کتاب بھی کافی ہے اور نبی بھی ضروری ہے۔ کتاب بھی کافی ہے اور نبی بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اس چیز کو کہ کتاب بھی کافی ہے اور نبی بھی ضروری ہے، میرے رب نے یوں اس طرح تعلق بنایا کہ اللہ نے قرآن میں 80 جگہ پر اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ 80 جگہ پر اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو، پڑھو۔ یا رب پڑھیں گے، یہ تو بتا کیسے پڑھیں؟ مدینے سے آواز آتی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ارے اللہ کہتا ہے پڑھو، پڑھنی کیسے ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے دیکھ لو، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علیہ توجہ رکھیے گا، کتاب بھی کافی ہے، نبی بھی ضروری ہے۔ نماز پڑھو، قرآن کی تقریباً 6666 مشہور ہے کہ اتنی آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں قرآن کی، 80 جگہ پر کہا پڑھو، ایک جگہ بھی نہیں بتایا کیسے پڑھو، ایک جگہ بھی نہیں بتایا کیسے پڑھو۔ یا رب یہ کیا ہے؟ فرمایا حکم میرا ہے، حکم میرا ہے، میری کتاب سے لینا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی کیسے ہے وہ تم نے میرے محبوب کو دیکھنا ہے، جیسے میرا محبوب پڑھے گا ویسے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں رب نے جتنے حکم دیے ہیں، کسی حکم کا پورا کرنے کا طریقہ نہیں بتایا تاکہ کوئی صرف کتاب پڑھ کے یہ نہ کہے کہ چھوڑو نبی کی کیا ضرورت ہے۔ حکم دے دیا، طریقہ نہیں بتایا، زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے، کیسے نکالنی ہے، زکوٰۃ دو کیسے دیں ہم میں نہیں بتاؤں گا، حج کرو کیسے کریں ہم میں نہیں بتاؤں گا۔ یا رب حکم دے رہا ہے، بتائے گا کون؟ کہا حکم میں بتاؤں گا، طریقہ مصطفیٰ سکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ حکم میں بتاؤں گا اور طریقہ۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد کرو میں نے ابھی جملہ کیا کہا تھا کہ کتاب بھی کافی ہے اور نبی بھی ضروری ہے۔ اللہ
اللہ نے نبی بھیجا کیوں؟ نبی آ گئے، نعرے لگا لیے ہم نے، پھر اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے بندو، قرآن تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے، تمہارے لیے قرآن اسوہ نہیں ہے، تمہارے لیے اسوہ کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں، اسوہ ہے، قرآن تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ فرمایا میرا محبوب مصطفیٰ تمہارے لیے اسوہ ہے، تم نے اسے دیکھنا ہے، وہ جیسے بولتا ہے ویسے بولنا ہے، جہاں خاموش ہے وہاں خاموش رہنا ہے، جیسے چلتا ہے ویسے چلنا ہے، جیسے رہتا ہے ویسے رہنا ہے، وہ جو کرتا ہے۔ میں نے مصطفیٰ کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو یہ کرے گا تم نے بھی وہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر میری بات آپ سمجھے ہوں تھوڑی سی تو میں پچھلی بات کو جوڑ دوں۔ میں نے کہا ہم نے آج تک نعرے لگا لیے کہ نبی آ گیا، لیکن غور نہیں کیا آیا کیوں۔ ارے نبی صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کے نعرے لگاؤ، نبی صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کے نام کے جلوس نکالو، اس کے نام کی محفل سجاؤ۔ ارے نہیں، نبی اس لیے آیا ہے کہ جیسا وہ کرے ویسا کرو، اس کے نقشے قدم پر چلو۔ سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ یقیناً ڈیلی ہوگی کیونکہ گالی انجدی ہو گئی ہے۔ ہم سے نعرے لگوا لو، پورا دن لائی رکھاں گے نعرے، بریک بھی نہیں لاؤں گے، جلوس کٹا لو ہر مہینے، لیکن اے نہ کہنا کہ انج کرو جنہیں سونے نے کیتا۔ سبحان اللہ۔ نبی اس لیے نہیں آیا کہ اس کے نعرے لگاؤ، نہ نبی نے کہا ہے کہ میرے نعرے لگاؤ۔ نبی اس لیے نہیں آیا کہ اس کے نام کی محفل سجاؤ۔ نبی اس لیے آیا ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، جو وہ کہتا ہے وہ کرو۔ علماء موجود ہیں میرے بھائی، سارے مجھ سے سینئر علماء بھی موجود ہیں، میری بات ایک توجہ سے سنو ذرا۔ ایک بندہ ہر محفل بھی سجاتا ہے، جلوس بھی نکالتا ہے، نعرہ بھی گھنٹہ لگاتا ہے، لیکن جو نبی کہتے ہیں وہ نہیں کرتا۔ مینوں دسو وہ دے نعرے دا اودیاں محفلاں دا انہوں فائدہ؟ یہ جو نعرے آپ لگا رہے ہیں یہ آپ کی خوشی ہے، یہ جھنڈے اٹھا کے بیٹھے ہو یہ آپ کی خوشی ہے، یہ سجاوٹ کرتے ہو یہ آپ کی خوشی ہے، لیکن کبھی سوچا کہ میرے آقا کی خوشی کس میں ہے؟ اپنی خوشی میں سب کچھ کری جا رہے ہو، اپنی خوشی میں تم نے یہ سب کچھ سجا لیا ہے، لیکن کبھی غور نہیں کیا میرے آقا کس سے خوش ہوتے ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں جو سچ بولے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، جو نماز پڑھے میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ میرے نبی کی خوشی سوچی نہیں، اپنی خوشی آگے کی ہوئی ہے کہ بس جناب ایلو پڑھو۔ زندگی بھر محفل میلاد سجاؤ، ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے تمہیں اگر تم نے نبی کی نافرمانی کرنی ہے، اگر تم نے نبی کی اتباع نہیں کرنی ہے، اگر نبی کے طریقے پہ نہیں چلنا ہے۔ میرے بھائی آؤ دوسری آیت قرآن کی، اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تمہارا دل کرتا ہوگا کہ ہم بھی رب کے قریب ہو جائیں، رب ہمیں بھی چاہے، رب ہم سے محبت کرے، ہم پر بھی رب کی نظر رحمت ہو جائے۔ میرے بندو تمہارا دل چاہتا ہے نا؟ جی رب چاہتا ہے، ہم کیا کریں کہ تیرے قریب ہو جائیں، تیری نظر میں آ جائیں۔ آواز آئی فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر وہ کام کرو جو میرا محبوب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنے ہم نے بنا لیے نا یہ اے کم کر لو دے اللہ دے پیارے، اے کم کر لو دے جنتی، اے کم، کس نے اختیار دیا تمہیں جنتیں بانٹنے کا؟ کیا تمہارے پاس خود جنتی ہونے کی سند موجود ہے؟ جنت میں وہی جائے گا جو مصطفیٰ کے طریقے پر چلے گا، جنت میں وہی جائے گا
محبوب کا رنگ نظر آئے گا. سبحان اللہ. میرے محبوب کا رنگ ہے, داڑھی مبارک ہے, میرے محبوب کا لباس ہے, میرے محبوب کا حلیہ ہے, میرے محبوب کا انداز معیشت اور انداز معاشرت ہے. وہ سب کچھ چھوڑ کے اساں سیدھا جنت بڑھ جانا ہے, ٹپ کے بڑھ جانا ہے, تو چور دروازے چ بڑھ جانا ہے. باجی وہ جنت ہے, پاکستان کا بارڈر نہیں کہ جڑا مرضی منہ چکے تے بڑھ جائے گا. وہ جنت ہے, رب کی جنت ہے, مالک مصطفیٰ ہے. اور اگر تجھ پہ مصطفیٰ کا رنگ نہیں ہے نا تو جنت کی ہوا بھی نہیں لگنی. تجھے یاد رکھنا میرے بھائی, ان باتوں پر توجہ کریں. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کر گیا, یہ معنی نہیں رکھتا. ہمارے لیے معنی یہ رکھتا ہے کہ ہمارا نبی کیا کہتا ہے, ہمارا نبی کیا کرتا ہے, ہمارے نبی کا انداز کیا ہے, ہمارے نبی کا اخلاق کیا ہے. اگر تجھ پہ مصطفیٰ کا رنگ نہیں ہے, برباد کر رہا ہے اپنا پیسہ اور وقت. چھوڑ دے یہ ساری چیزیں, کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. اور میرے جو محترم میرے شاگرد بھی ہیں, یہ نقیب محافل جتنے بھی تھے اور جتنے علماء بھی گفتگو کر رہے تھے, حضرت تو ہمارے کلاس فیلو ہم سے سینئر ہیں, اور باقی جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں میں بالخصوص ان کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ کسی کی طرف انگلی کر کے اسے کہیں اوے تو بول, کون ہے آپ, کون ہے آپ. میں ایک بات درد دل سے کہہ رہا ہوں, اس محفل میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ ہم سے زیادہ باادب ہیں. مجھ سمیت میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم بے ادب ہیں. سرکار کی محفل میں آیا ہر شخص قابل عزت ہے, ہر شخص. تجھے کیا خبر وہ تجھ سے پہلے جنت میں جائے, تجھے کیا خبر وہ کتنا نیک ہے. اوے بولو, اوے آ کرو, وہ اتنا شرم نہیں آتی. محفلوں کو اکھاڑا بنا لیا آپ نے, محفلوں کو دنگل بنا لیا, اور ادھر سے عقیدہ یہ ہے کہ نبی حاضر و ناظر ہے, نبی دیکھتا ہے, نبی سب کی نظر میں رکھتا ہے سب کو. اور ادھر سے اوے تو نہیں بولیا, اوے تیری شرم نہیں آتی, اوے تم مارے جائے. آپ کون ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے یہ بات کسی کو کرنے کی. آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ کسی کے عشق کو ماپیں آپ کہ وہ تھوڑا عاشق ہے تو بڑا عاشق, یا وہ جنتی وہ دوزخی اور تو جنتی. کون سا پیمانہ ہے آپ کے پاس. مذاق مت بنائے دین کا, کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. آج کے بعد جو مجھ سے متعلق ہے میں ان کی یہ حرکت نہ دیکھوں اسٹیج پر. ہوئے بولو, ہوئے چکو, ہوئے یا کرو, ہوئے کہنے والے آپ کون ہیں, کیا حیثیت ہے آپ کی. مولانا روم نے مثنوی میں لکھا کہ بلا وہ بندہ جو بیٹھا ہوا تھا بکریاں چرانے والا, کیا کہہ رہا تھا بیٹھا ہوا تھا بکریاں چرانے والا, حضرت موسیٰ گزر رہے, وہ کیا کہہ رہا تھا, ربا تو تے میرے کول ہوئے تے میں تیریاں جواں کٹاں, تیری گنگی کراں, جے تو میرے کول ہوئے تے میں تینوں کٹاں دباواں, تینوں بکریاں دا دودھ پلاواں. اے رب نال گلاں کر رہا, تے جے میرے ورگا کوئی مولوی ہوندا انہیں کڈ فتویٰ مارنا سی, جا واجب القتل ہے تو. حضرت موسیٰ نے روکا, کوہ طور پہ گئے, آگے رب ناراض ہے. یا رب بات نہیں کر رہے, یا رب کیا مسئلہ ہوا کیا ہے, فرمایا تو میرے محبوب کو ناراض کر کے آیا. سبحان اللہ. تمہیں خبر ہے کہ کس کا رنگ اللہ کو پیارا ہے, تمہیں خبر آ گئی ہے کہ کون جنتی ہے اور دوزخی ہے. تو خبردار آئندہ اس محافل میں یہ طریقہ مت اپنائیں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں کہ اوے تو ہے, اوے تو بول گا نہیں, اوے تسی مر گئے جے, اوے تانوں کی تکلیف ہے. الحمدللہ یہاں کوئی گستاخ رسول بیٹھا, وہ کوئی گستاخ بیٹھا نہیں, تو پھر یہاں کیوں ایسی بات کی جائے. یہاں کوئی منکر ختم نبوت بیٹھا ہے, سب بیٹھے ہیں, سب ختم نبوت کو ماننے والے بیٹھے ہیں. الحمدللہ جو منکر ختم نبوت ہے وہ کافر ہے. تو پھر کیوں اپنے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور کیوں اپنے لوگوں کو اٹیک کر کے سیدھا آپ کہتے ہیں اوے تو نہیں بول رہا, اوے تینوں بڑی تکلیف ہے, اوے
آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، احسان کر رہے ہیں کسی پر. آپ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا، تو یہ بات یاد رکھنا، نبی کا احسان ہے کہ وہ آپ سے کہلوا رہا ہے. سبحان اللہ. آپ احسان نہیں کر رہے یا رسول اللہ کہہ کے کہ میں یا رسول اللہ کہہ رہے تو کیوں نہیں کہہ رہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ یا رسول اللہ وہ کہے گا جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا. سبحان اللہ. اور میرے پاس پیمانہ نہیں ہے میں کسی کا عشق ماپتا پھروں. تو یا رسول اللہ کہے گا جس کے سینے میں عشق ہوگا، میعاد منائے گا جس کے سینے میں محبت رسول ہوگی. اس لیے ان چیزوں کو ماپے مت، تانا مت دیں. یہ ہمارے سنی بھائی ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی گستاخ رسول نہیں ہے، کوئی ختم نبوت کا منکر نہیں ہے. اپنے سنی بھائیوں کو نشانہ مت بنائیں. اس لیے میں نے بنیادی طور پر یہ آیت پڑھی ہے کہ آپ سب کے لیے مشعل راہ آپ کے نبی کا عمل ہے. مجھے اپنے نبی کی سیرت پڑھ کے ایمانداری سے بتانا میرے نبی نے کبھی دشمن کو بھی اوئے کیا ہے؟ اب میں کہوں گا کہ بولو. سبحان اللہ. اب میں کہوں گا کہ بولو. سبحان اللہ. کبھی نبی نے کسی دشمن کو بھی اوئے کیا؟ سنی میلاد کی محفل میں آئے ہوئے کو اوئے اوئے کر رہے ہیں، اور کبھی کیا طنز کر رہے ہیں، کبھی کیا طنز کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ نبی کے میلاد کی محفل ہے، اور اس محفل میں آیا ہر عاشق ہمارے سر کا تاج ہے، ہر عاشق ہمارے لیے عزت کا معیار ہے. ہر عاشق، نبی کا عاشق کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، نبی کا ہر عاشق بھی ہم سے بڑا ہے. سبحان اللہ. عشقوں جاگ لگی آسانوں، اسی ازلوں شاہ ستھرے، نا سویت کتاباں پڑھیاں، اساں پاپے تے اترے. اے غلام فریدہ اساں درد منداں دے کتیاں دے بھی کتڑے. سبحان اللہ. میلاد کا پیغام لے کر جائیں. یہ محفل میلاد ہے، نبی کا ذکر ہے، اور نبی وہ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. اور محققین لکھتے ہیں دنیا میں کافروں کو بھی نبی کی رحمت کا صدقہ مل رہا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا کافروں پر جو عذاب نہیں نہ آ رہا، یہ عذاب جو رکا ہوا ہے یہ بھی رحمت للعالمین کے صدقے میں رکا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ میں دروس میں انشاءاللہ ماہانہ جو ہمارا درس ہوتا ہے 12 کا، اس مرتبہ تو وہ یہ ہو گیا. نیکسٹ ہر 12 کو جو درس ہوتا ہے میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ میرے نبی کیسے تھے، میرے نبی اپنوں کے ساتھ کیسے تھے، میرے نبی غیروں کے ساتھ کیسے تھے، میرے نبی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ایک تسلسل اور ترتیب سے میں آپ کو سمجھاؤں گا. آپ کے پیش نظر صرف وہ نبی ہونا چاہیے جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے. اس نبی کے بعد جس نے بھی دین کی خدمت کی ہے اس نے کوئی احسان نہیں کیا ہے. وہ بڑا خوش بخت ہے کہ اس کو نبی نے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا. سبحان اللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.